پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ الیکشن کی کامیاب پایہ تکمیلی کے بعد اب حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں، اور بظاہر اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ مرکز، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں قائم کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور بیرسٹر گوہر کا آج بیان تھا کہ نہ تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو یقیناً انہیں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ دو بڑی جماعتوں کو اپسیٹ ہوا ان انتخابات میں، ایک جو ابھی حال ہی میں قائم کی گئی تھی استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب، اور جماعت اسلامی جس کے سربراہ سراج الحق صاحب تھے، اور دونوں حضرات نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے تو سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جاوید صدیق صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اینکر پرسن ہیں، اینالسٹ ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اکمل گھومن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کسفر کلاسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جاوید صدیق صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، پہلے تو حکومت سازی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جہانگیر ترین صاحب اور سراج الحق صاحب نے جو پارٹی کی رکنیت سے، پارٹی کی صدارت سے، اور انہوں نے تو سیاست ہی چھوڑ دی جہانگیر ترین صاحب نے، یہ کیا ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے؟ ان ایکسپیکٹڈ تھا جو رزلٹ ہے، خاص طور پہ استحکام پارٹی کی تاریخ ہے اس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پولیٹیکل ایتھکس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں یا آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے پارٹی اپنا آبجیکٹیو نہیں حاصل کر سکتی، اینڈ یو ہیو میزریبلی فیلڈ ان دا پولنگ، تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ دنیا بھر میں روایت ہے جمہوریت کی، تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مستحسن اقدام ہے۔ حالانکہ استحکام پاکستان پارٹی کا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کے بعد شاید دوسری پارٹی ہوگی پنجاب کے اندر، لیکن وہ نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بے پناہ محنت کی، سارے ملک میں انہوں نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں پہ، اور ان کے امیدوار نہیں جیت سکے، اور انہوں نے بڑی اچھی کیمپین چلائی، بڑی افیکٹو، اور ان کا نیریٹو بھی بڑا کیچی نیریٹو تھا، لوگوں میں وہ ایک ریزوننس تھی اس کی۔ اس کے باوجود وہ نہیں جیت سکے تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ انہوں نے استعفے دے دیے، اور یہاں پہ تو کبھی اس بات کے باوجود کہ بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوتے رہے، پولیٹیکل ڈیزاسٹرز ہوتے رہے، سیاسی سربراہوں نے کبھی استعفے نہیں دیے، نہ ذمہ داری قبول کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو اچھا ہوا، لیکن حکومت سازی جو ہے وہ ایک بڑا ٹرکی اور مشکل سبجیکٹ ہے۔ ایسے سپلٹ مینڈیٹ میں حکومت سازی پہ جاوید صاحب آتے ہیں اگلے راؤنڈ میں۔ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ سیٹ بیک تھا یا یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو تو نتیجہ آیا 2 سیٹیں لے پائے صرف؟ شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو، اس کے 2 گراؤنڈز ہیں۔ ایک تو اس کا پولیٹیکل، ایک مورل گراؤنڈ ہے۔ اب مورل گراؤنڈ پہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مورل گراؤنڈ، تو اس پہ بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ مورل گراؤنڈ پر بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ اور جاوید صدیق صاحب کی بات کو میں انڈوز کرتا ہوں کہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم میں یا اس پروسیس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ نے شکست خوردہ ہو کے، یا آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اس میں آپ کو بڑے جگرے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت بڑے بڑے سیٹ بیک ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال جن کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی وہ کلین سویپ کر دیں گے، بلکہ اس حد تک ہمارے انالیسز مجھے یاد ہے ہم کرتے رہتے تھے، لیکن ان کو سیٹ بیک ہوا، ان کو بڑا ایک انفارچونیٹ جو ان کے ساتھ ہوا وہ نہیں مینڈیٹ ان کو ملا۔ چودھری نثار علی خان صاحب جیپ کے ساتھ اترے تھے میدان میں، لیکن انہیں بھی کوئی سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، انالیسز بھی ہمارے یہی تھے کہ جی ان کا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے ان کو ووٹ ملیں گے، بڑی اچھے وہ رہے گا رزلٹ، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی جو ہے جس نے گریجولی بہت امپروو کیا، نو ڈاؤٹ کہ جماعت اسلامی نے بالخصوص کراچی کے اندر جس طرح کم بیک کیا، لوکل باڈیز میں انہوں نے جس طرح کم بیک کیا، تو ڈیفینیٹلی سراج الحق صاحب کی سربراہی میں ہی یہ سب کچھ یقینی ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کو ایک ایسا موقع بھی ملا انہوں نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ بھی بنائی، ماضی میں بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملی اسی طرح۔ تو ایسے، اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی ہے گو کہ بہت سارے اختلافات ہیں، ہمیں رائٹ ونگ سے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں جو ہے اس ڈیموکریٹک سسٹم سے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹی، لیکن جو ڈسپلن جماعت اسلامی کا ہے اور جس طریقے سے ایک میرٹ سے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو وہ اوپر لے کر آتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ایک چیز بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مورل گراؤنڈ پہ یہ کیا کہ بجائے کہ مجھے
میری پارٹی درست، اتفاق رائے سے یہ کہے کہ آپ وڈرا ہو جائیں تو انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا. گھمن صاحب، جو 4 سیاسی جماعتیں یا ان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو جیت کے آئے ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کسی جماعت نے، خاص طور پہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے، کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. ماضی میں 3 4 5 سیٹیں وہ لے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ تو بالکل ہی جو ہے ان کی کارکردگی نہیں رہی. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب ووٹر جو ہے وہ سمٹ کے چند جماعتوں میں آ رہا ہے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے یا نہیں؟ اس کا تھوڑا سا ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اور تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ تھوڑا جائزہ لینا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی ووٹ یا مذہبی ایلیمنٹ کو یا مذہبی جذبات کو استعمال کر کے ووٹ پوری دنیا میں لیے جاتے ہیں، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وقت جو ہے وہ جب آگے نکل جاتا ہے اور پلوں کے نیچے سے پانی بہہ جاتا ہے، جو گیا ہوا وقت گزر کے واپس نہیں آتا. تو بیسیکلی آپ جب مذہب کے نام پہ استعمال کرتے ہیں، ایک جیسے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ہندوتوا کے نام پہ وہ لوگوں کو ان سے ووٹ تو بٹور رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ میچ نہیں کرتا آج کی گراؤنڈ ریالٹی سے. صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اس کے مذہب کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیں. اس کی بہترین ہمارے پاس مثال ترکی کی ہے، ترکیہ کی، کہ یہاں طیب اردوان نے یعنی ایک ماڈرن اور مذہب کو بھی اس کا وہ علمبردار ہے، لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ جو ریالٹیز ہیں ان کو وہ سوٹ بھی پہنتا ہے، ٹائی بھی لگاتا ہے، اور جو ماڈرن چیزیں ہیں ترکی کو وہ آگے لے کے جا رہا ہے. مذہبی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ صرف دیکھتے ہیں اس ووٹ بینک کی طرف جو مدرسوں سے نکلا ہے یا مذہبی انکلینیشن رکھتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ فرض کریں آپ کا حلیہ، لیکن ایک یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ خالی مذہبی سیاسی جماعتیں نہیں، دیگر بھی دیکھ لیں، پی کے ایم اے پی دیکھ لیں، بی این پی دیکھ لیں، مطلب تمام سیاسی جتنی بھی ریجنل پارٹیز تھی چھوڑی، اے این پی دیکھ لیں، مطلب ان کی پوزیشن ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں شہزاد صاحب، سادی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، جب تک ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو جو تبدیلیاں پوری دنیا میں آ چکی ہیں اور جو ایک نیا فنومینا سوشل میڈیا اور اطلاعات کی رسائی تک عام بندے کی پہنچ کا ہے، ہم یہ ہماری چیزیں ریڈ کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں. عام لوگوں کی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ صرف باتیں ہیں یا کہ پریکٹیکلی بھی کر سکتے ہیں. کلاسرا صاحب، آپ کے ساؤتھ نے خاص طور پہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کیا کیا جس کی وجہ سے ترین صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا؟ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں خود بھی، بلکہ انہوں نے تو ہمیں ہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ فالٹ پلیٹ کر دیا، ہماری ترجیحوں کو بھی انہوں نے ایسی تیسی پھیر دی ساؤتھ پنجاب کے ووٹرز. آپ کی پریڈکشن تھی کہ ترین صاحب جیت رہے ہیں؟ میرے لیے یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں سے اس خطے میں جتنا کام پی ایم ایل نون نے کیا ہے کسی پارٹی نے نہیں کیا. اور ہمارے جو سینئر دوست ہیں جوید صاحب بھی ابھی ان کے ساتھ پروگرام سے پہلے ہو رہے تھے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کبھی کام کیا ہے، لیکن وہاں پہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، میٹرو، اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ سڑکوں کے جال، وہاں پہ انڈسٹری، وہاں پہ یہ سارے کے سارا پی ایم ایل نون کے اس میں ایز اے اینالسٹ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو نوجوان ہیں اور یونیورسٹیاں، کالجز، ووکیشنل سینٹرز، نوکریاں دی ہیں ان کو نون کے ان میں اس خطے کو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اپنے تجزیے بڑے خراب نکلے کہ اس الیکشن میں نوجوان ووٹرز نے جو رول پلے کیا ہے وہ دیٹ واز پیسمسٹک. معذرت کے ساتھ کہ یہ پیسمسٹک اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک سائڈ سے پروگریس تھی، ان کو نوکریاں ملی ہیں، سکولز کھلے ہیں، کالجز کھلے ہیں، جو پروگریس کے علمبردار تھے آپ ان کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. میرا یہ خیال تھا، بلکہ میں نے کچھ پروگرام ٹاک شوز میں بھی یہ بات کی اور میں معذرت کے ساتھ میری تو پریڈکشن تھی وہ غلط نکلی، کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ساؤتھ پنجاب سارے کا سارا پی ایم ایل نون کے جھولے میں گرے گا، کیونکہ یہ وائز ہیں اور یہ انتہائی یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. بخاری صاحب کے پروگرام میں ہم تھے، ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ نون لیگ نے یہاں پہ اقتدار میں نہ رہتے ہوئے بھی بڑے کام کیا ہے. ملتان کی شکل تبدیل کی ہے ان لوگوں نے. آپ بوسن روڈ جا کے دیکھیں، کالجز دیکھیں، لیکن وہاں سے ان کو ووٹ ٹرن آؤٹ نہیں ملا، وہ ووٹ نہیں ملا. یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن نوجوان ووٹ، وجہ کیا محسوس ہوئی آپ کو؟ اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نوجوان جو تھے
وہ لوگ جو ابھی بھی ماں باپ کے پیسے پلنے والی عوام گراؤنڈ ریالٹی سے یکسر دور، اور سوشل میڈیا سے ان کے دماغوں کو کیچ کر کے راہموار جو کی کیونکہ ووٹ گئی، جو تھا وہ پرفارمنس بیسڈ نہیں تھا، ووٹ جو تھا وہ سینٹیمنٹ کا تھا۔ پرفارمنس بیسڈ نہیں تھا۔ اگر پرفارمنس بیسڈ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ایک بھی سیٹ نواز لیگ سے ادھر نہیں جاتی۔ ٹھیک، یہ ڈاکٹر سجاد بخاری نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا کہ سینٹیمنٹ ووٹ بیسڈ ووٹ تھا۔ جاوید صاحب، اگر سینٹیمنٹ بیسڈ ووٹ کی بات کریں تو پچھلے انتخابات میں یہ میرے پاس ڈیٹا ہے کہ 1 کروڑ 66 لاکھ ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف نے۔ اس دفعہ جو ان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے حاصل کیے 1 کروڑ 68 لاکھ، یعنی 2 لاکھ کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب نے اس دن بھی بتایا کہ 2 کروڑ سے زائد ینگ ووٹرز آیا ہے۔ تو اگر اس حساب سے تو پھر ان کا ووٹ بینک کوئی 3 کروڑ سے اوپر چلے جانا چاہیے تھا، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو روایتی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک کہتے ہیں نا انٹروسپیکشن، داخلی احتساب وہ کرنا چاہیے۔ ہاؤ ریلیونٹ دے آر ان دی کرنٹ ٹائمس، کتنی وہ ریلیونٹ ہیں، ان کی پالیسیز جو ہیں ان کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر یوتھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ صحیح، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو جماعتیں پاکستان مسلم لیگ کیو وغیرہ، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو حالات چینج ہو چکے ہیں، ریالٹیز بدل چکی ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں، یوتھ جیسے پاکستان کا کہتے ہیں کہ 64% یوتھ ہے پاکستان کا، ان کی کیا اسپیریشنز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ بات درست ہے سوال میرا، لیکن سوال جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں یہ کہ ووٹ بینک میں تو جماعت کے یا ان کے امیدواروں کے اضافہ نہیں ہوا، جبکہ ووٹرز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ان لوگوں کی طرف جو ان کی طرف یہ سب اشارہ کر رہے تھے وہ 2 کروڑ سے زائد نئے داخل ہوئے ہیں، وہ کہاں گئے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ نہیں خاص دیا طور پر ہوگا، خواتین کا نہیں ووٹ نہیں دیا ہوگا، ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن جو یوتھ ہے اسی نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اگر یوتھ نہ ووٹ دیتا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی، پنجاب کی مڈل کلاس میں اور لو مڈل کلاس میں نہیں ہے، ٹھیک، اور نہ ہی اس کی کوئی پرفارمنس اتنی اچھی ہے۔ یعنی یہ کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون نے ہائی ویز بنائی، موٹر ویز بنائی، بہت کام کیا اور انہوں نے وہ بہت کام ٹرین کا نظام اور میٹرو بسز اور یہ وہ اور لیپ ٹاپس تقسیم کیے یوتھ کے اندر بڑی تعداد میں، سکولز اور کالجز کی بڑی تعداد انہوں نے کوئی ان کے دور میں ایسا کام نہیں ہے۔ مثلا ایک صحت کارڈ تھا پی ٹی آئی کے کریڈٹ میں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیا، اس کی بنیاد چیزیں نیگیٹو تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اٹ واز ناٹ اے فیوریٹ پارٹی ٹو بی، اور یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی آپ کا کانٹیکسٹ میں اتنا برائٹ نہیں جاد ہے، پھر اس نشست شامل ہوں گی تو صحیح اندازہ ہو جائے گا۔ 92-93 کے قریب پی ٹی آئی، مسلم لیگ 75، پاکستان پارٹی نہیں دیا گیا، پروو جو یہ کیا ہے حکومت میں خاصی، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، بہت بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی حیدرآباد اور کراچی میں کم بیک کیا نے، پنجاب کے اندر ابھی کوئی الیکشن، لیکن یہاں ابھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی تو اس میں میں کہتا ہوں تشنگی رہ جائے گی کہ، اور ناانصافی بھی ہوگی کہ اگر اس پہ میں تھوڑی سی بات نہ کروں، کیونکہ اپنا اوپینین کی بات ہوتی ہے۔ اس اوپینین سے میں بالکل ڈیفر کروں گا، اختلاف کروں گا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں، اور عصر حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ اب مذہبی جماعتیں جو ہیں شاید وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز، خاص طور پر جو ہمارے پروونس ہیں، جو ہماری فیڈریشنز ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اس کے اپنے اپنے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، اگر جماعت اسلامی نے اگر اس طرح پرفارم نہیں کر پائی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے کم بیک کیا ہے اور بڑا اچھا، بلکہ امپروو کیا ہے۔ آپ دیکھیں بلوچستان میں انہوں نے 11 نشستیں حاصل کر لی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ان کی کوئی اتنی بری پرفارمنس نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی 5 سے زیادہ انہوں نے سیٹیں لے لی ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی موقف پر کتنا ڈٹے رہتے ہو، یعنی اگر آپ کوئی مذہب کے حوالے سے آپ کا کوئی سٹانس ہے تو اس کی کنٹینیوٹی کیا ہے، اس کی کنسسٹنسی کیا ہے۔
اگر آپ مثال لیٹ سپوز یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا، کیوں بھیج دیا جناب، یہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا، تو اس پر آپ انٹیکٹ رہیں، آپ اس پہ کنسسٹنٹ آپ اپنی ایک ایفرٹ کرتے رہیں تاکہ پتہ یہ چلے کہ اگر کوئی مذہب کی بات کر رہا ہے تو مذہب کے معاملے میں وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہے اور اس نے وہ سٹانس پر اس پر اس نے سٹینڈ لیا. یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این، اور یہ تو انفارچونیٹ ایسا ہوا ہے کہ ہم اوورآل، کیونکہ ہم بھی شہزاد جب یہاں پہ بیٹھ رہے تھے تو ہمارے سامنے ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ملک میں ایک جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو رہا ہے، تو اس ڈیموکریٹک پارٹ ایک کرائٹیریا ہے، پوری دنیا میں ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس بنیاد پر کسی کو ووٹ دیتے ہیں. شخصیت پرست انفارچونیٹ ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک حد کا ہمارا طبقہ ہے جو ہم پرسنالٹیز اور شخصیت پرست ہو جاتے ہیں اور ہم شخصیات پہ جاتے ہیں. دوسری جانب جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہمارا کرائٹیریا ہے، ڈیموکریٹک کرائٹیریا ہے، وہ ہے پرفارمنس، کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا. ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ اگر تو یہ پرفارمنس بیسڈ ہوتا تو کیا رزلٹ ہوتا. اگر تو ماضی میں چلے جائیں جیسے انہوں نے کہا نواز سویپ کر جاتی. دیکھیں میں اب کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں جسٹ ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ایک پرفارمنس بیسڈ ہوتا تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا. سینٹیمنٹ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھار کے آپ وقتی طور پر تو دال میں تڑکے کی طرح آپ ایک جوش لے آئیں گے، آپ ووٹ بھی حاصل کر لیں گے، لیکن جب وہ جھاگ بیٹھے گی تو آپ پھر پرفارمنس کی طرف آپ کو جانا پڑے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو دنیا بھر میں سیاستدان نہیں، میں بتا رہا ہوں یہ کیسے، یہ تو ووٹرز کا کام ہے کہ وہ جذبات میں نہ آئیں اور دیکھ کے گراؤنڈ دیکھیں ریئلٹی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے نوجوان پاپولسٹ پالیٹکس جو ہے نا اس وقت یورپ میں بھی مذہبی سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کر کے اس میں کرتے ہیں. اب اگر ہم ابھی کمپیریٹیولی دیکھ لیں، اگر ہم کمپیریزن کر لیں، اگر تو پھر ہم یہ کہیں نا، ابھی مثال کے طور پر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وی آر پارٹ آف اٹ، وی آر ناٹ آؤٹ آف اٹ. اسپیشلی خان صاحب یہی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے یہ کی کہ جی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس ڈیموکریٹک پروسیس کا وہ حصہ بھی ہیں. آج بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، وہ ماڈل بتا دیں پوری دنیا میں جہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی جماعت کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، نیگوسیشن نہیں کرتی ہے، کچھ چیز پلان آؤٹ نہیں کرتی. اس پہ آتے ہیں کہ حکومت سازی میں ان کا کیا کردار. صرف مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں پارلیمنٹری سٹرینتھ جو ہے نا مذہبی جماعتوں کی ہمیشہ محدود رہی. بالکل محدود، صحیح آپ نے ہمیشہ محدود رہی. گھمن صاحب، یہ سینٹیمنٹس کی جو بات ہے، یہ پاپولسٹ سینٹیمنٹ، اور جیسے جاوید صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو رائٹ ونگ سینٹیمنٹس اس وقت ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ ایشیا سے شروع کریں، یورپ، ایون امریکہ تک آگے دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دفعہ پھر جو ہے بازگشت سنائی دے رہی ہے. کوسچن از دس کہ لوگ سینٹیمنٹس میں تو بہہ جاتے ہیں، جذبات میں، گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس انہیں ہوتا ہے کہ بس ہم نے اپنے جو بھی ہمارا محبوب لیڈر ہے اس کو ہم نے چوز کرنا ہے چاہے جیسا بھی ہو؟ دیکھیں دنیا بھر میں نا پرسیپشنز کی لڑائی ہوتی ہے جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی. ایک ہوتی ہے ریئلٹی، ایک ہوتی ہے پرسیپشن. اچھا، جو ماضی کے بارے میں بات کرنا اور اس کو گلوریفائی کرنا، اس کا خواب دیکھنا، یہ زیادہ آسان ہے. یا اچھے آپ ماضی کی گلوریفیکیشن دکھا کے ایک روشن مستقبل کی امید دلاتے ہیں تو یہ آپ کو انرجی دیتا ہے. دیکھیں اگر آپ جو عام ووٹر ہے پاکستان کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں، پوری دنیا کی تو آپ نے بات کی کہ جیسے امریکہ میں ہوا یا یورپ میں ہوتا ہے، اور وہاں جو بالکل ہندوستان کی مثال دی آپ نے، فار رائٹ پارٹیاں ہیں وہ بھی اقتدار میں. ہالینڈ کی ایک مثال ہے جی. لیکن بات یہ ہے کہ جو زہر کا جو تریاک ہے، جمہوریت کا علاج مزید جمہوریت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آزادیوں کا علاج پابندیاں نہیں ہیں، وہ مزید آزادیاں ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیوریفیکیشن، یہ جمہوری عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پروسیس آگے چلتا رہے. اب دیکھیں نا، الیکشن سے پہلے ایک پاکستان میں اور طرح کی فضا تھی، الیکشن کے بعد اب اور مرحلے میں ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. لوگوں کا کتھارسس ہوا ہے، لوگوں نے اپنی جو رائے کا اظہار کیا ہے اور انڈیپینڈنٹلی کیا ہے. آپ یہ رپورٹ نہیں کر سکتے، کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نجی چینل بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی فلاں جگہ ووٹ ڈالنے سے روکا گیا یا فلاں جگہ ووٹ ڈالنے نہیں دیے گئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو کتھارسس کا موقع ملا، اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملا، تو جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ پاپولسٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ اس میں ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے. جیسے کلاسرت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی لوگوں کو اس طرف ووٹ دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جو حکومت نہ آتی اور اس کے جو 1.5-2 سال کا پیریڈ تھا وہ پچھلی پی ٹی آئی کے کھاتے میں رہتا اور ووٹوں میں پھر اس کا یہ ایک مفروضہ ہے. ہم ان ریالٹیز پہ بات کریں جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جو نوجوان لوگ ہیں
وہ بے شک غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے دماغ سے سوچنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک کلاسرا صاحب، ایک تو یہ کہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ واقعی جمہوریت پسند انسان ہیں، حصہ لے رہے ہیں ایک ادارے کے تحت جو الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ نے حصہ لیا، اس کا مطلب ہے آپ نے ٹرسٹ کیا، ادروائز آپ کہتے کہ جی ہم حصہ ہی نہیں لیتے تو فاؤل پلے ہو رہا ہے شروع سے۔ آپ نے حصہ لیا، آپ نے کیمپین چلائی، اس کے بعد آپ نے جو نتائج سامنے آئے اب وہ آپ قبول نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فارم کو زیادہ تھے، کم تھے، کیا ہو گیا۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کہ تھوڑا سا شاید قصور میڈیا کا بھی ہوگا کہ جو پروجیکشنز آ رہی تھی شروع میں پہلے 1 1.5 یا 2 گھنٹے کے دوران، اس کی بنیاد پر اندازہ لگا لیا گیا کہ ہوا کس طرح چل رہی ہے۔ 13% کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں 2-3 ایسی کنسٹیچوئنسی تھی جہاں میں 13% رزلٹ آئے، اور اس کے بعد وہیں سے آپ نے اوپینین میک کر لی کہ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ پھر یہ دوغلا پن ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ واقعی دوگلا پن ہے، اور یہ جس طرح ہم جمہوریت کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ اور آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کے اندر واقعی ہی اتنی کریج ہے، اگر آپ ایتھکس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے، ہم حصہ ہی نہیں لیتے۔ آپ نے حصہ لیا، ٹرسٹ کیا، اور اس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس کو خراب کرنے کی ایک ساز، میں تو لفظ سازش کا استعمال کروں گا۔ مثلاً آپ نے رزلٹ، آپ میری اپنی خبر یہ ہے کہ ایکسپیکٹ ان کو وہ بھی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ نکل جائیں گے، لیکن یہ کہنا کہ ہم کسی بھی جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، میرا خیال ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور یہ جمہور پسند بندے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ہم یار دوست بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل نے ان کو ووٹ دے دیا، اب کیا بھول گئے کہ ٹونی بلیئر اور جو بش نے کیا تھا؟ ان کے جو سپورٹرز تھے، ووٹرز تھے، ان کو لے کے آئے، اس کے بعد عراق کے اوپر انہوں نے ووٹ دے دیا کہ آپ اس کے اوپر جنگ کر دیں، اور وہی جنہوں نے ان کو اسمبلیز میں، پارلیمنٹ میں پہنچائے، وہی وہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے بڑا ظلم کر دیا۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں یہ کام ہوگا، آپ نے ایک گراؤنڈ ریالٹیز کو سائڈ پہ کر کے آپ نے ووٹ دیا اور پروگریس کرا کے، جس طرح میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پروگریس اور کام کرنے کی اس کے اوپر آپ ووٹ دیتے تو شاید ساؤتھ پنجاب میں کوئی ایک بھی سیٹ ادھر ادھر نہ ہوتی، ہو سکتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ایک آدھ سیٹ لے جائے تو نون لے جاتی، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آپ نے ان کو زہریلا کر دیا، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کام کیا اور وہی الٹیمیٹلی آپ کے کام آیا۔ لیکن اس میں دیکھیں اگر ایک جماعت کی طرف اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں تو باقی جو جماعتیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو آلٹرنیٹ کیوں نہیں دیا؟ بتا سکتے تھے یہ بات درست نہیں ہو رہی؟ دیٹ از اے فیلئر۔ ان کو جس طرح ہمارے سینئر ایکسکلوسیو ڈومین تو نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ ادھر اپنا بیانیہ یا سینٹیمنٹ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے، کوشش کی ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ ایفیکٹولی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے۔ کوشش ان لوگوں نے کی۔ ایک بات ابھی یہاں پہ ایک نیریٹو رہا ہے کہ جی جو پارٹیاں پچھلے 30 یا 40 سال سے، دو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک یہ بھی تو کوشچن ہے نا۔ اور یہ نوجوانوں کو آپ ایک طرف ہٹانے کے لیے، ان کی توجہ اس طرف ڈالنے کے لیے کہ واٹ ہیو دے ڈن فار دس کنٹری۔ مثلا بلاول صاحب یہ کہتے رہے نا مسلسل اپنی کیمپین میں کہ انہوں نے پہلے کیا کر لیا ہے جو اب کر لیں گے، اسی طرح ان کے والد صاحب ہیں، انہوں نے کیا کر لیا کہ اب وہ کوئی نیا کام کریں گے۔ تو یوتھ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ نہیں لیکن دیکھیں 28 سال تو تحریک انصاف کو بنے ہوئے ہو گئے، تقریباً 2013 سے وہ حکومت میں، لیکن پاور میں 3-4 سال رہے ہیں نا، 13 سے ان کا فیلیور ہے بہت بڑا، لیکن وہ ایک جو امیجینیشن ہے یوتھ کی، اس کو سم پارٹی ہیز ٹو کم فارورڈ۔ ویسے صدیق صاحب سوری میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کیا ہم یہ ایزوم کر لیں کہ یوتھ کو کالجز نہیں چاہیے، سکولز نہیں چاہیے، ان کو نوکریں نہیں چاہیے، بس ان کے سامنے صرف وہ دنگا فساد ہو، پارٹی بازی ہو، رات کو جا کے ناچیں بڑے بڑے اس کے اوپر کمپینز میں جا کے، پھر تو اس کا رزلٹ یہی نکلا۔ اس کی نیگیٹو سائڈ ہے، لیکن ایک ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور جو لوگ پالیٹکس کی اس کو جانتے ہیں، حرکیات کو یا ڈائنامکس کو، ان کو جاننا چاہیے کہ 60% یا 61% یا 63% لیکن جاوید صاحب ایک چیز جو کلاسرا صاحب بات کر رہے تھے، بلکہ ڈاکٹر سجاد آپ اس پہ بھی بات کریں کہ ابھی ہم نے گزشتہ روز ایک پروگرام کیا، میں اور ڈاکٹر صاحب اس میں پارٹیسپینٹ تھے، اور اس کے بعد جا کے میں نے وہ فیڈ بیک دیکھا سوشل میڈیا پہ، گالیوں کی ایک قطار اس میں ایک نظر آئی، اور اس میں سے زیادہ تر وہی نوجوان تھے جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی مخصوص جماعت کے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بہت ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم بہت ماضی میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہم پولیٹکس کے بہت سارے اتار چڑھاؤ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے پڑھا ہے، اسٹڈی کی ہے، اور اس کی ایتھینٹسٹی پر ہم قائم ہیں کہ ہم نے اس کے ایک ایتھینٹک ہم نے ساری اسٹڈیز کی ہیں۔ تو ہم نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ پاکستان
بلکہ پوری دنیا میں جہاں سیاست کی بات ہوتی ہے وہاں سیاست میں کچھ لو کچھ دو. اب کچھ لو دو کا آپ غلط مطلب بھلے آپ اس کا مذاق اڑاتے رہیں, تمسخر آپ اڑاتے رہیں. یعنی ہم نے آپ کو کہا ایک بڑی اچھی دستاویز تھی 73 کے آئین کے بعد, ہم نے دیکھا میثاق جمہوریت, جس کو میثاق مکا کا نام دے کر اس کا اتنا تمسخر اڑایا گیا کہ آج بھی اس سسٹم کی بات وہی سیاسی جماعت کر رہی ہے جس نے ڈیموکریٹک اس پروسیس کو, اس دستاویز کو, جو کہ بڑی ایک اہم دستاویز ہے, جس کا مذاق اڑایا, آج اسی پر کہتی ہے کہ ہم سب عمل پیرا ہو جائیں. یعنی یہ دوہرا معیار ہے. دیکھیں انسان کو اللہ پاک نے ذہن دیا ہے, اس کے پاس سوچنے کا مادہ موجود ہے, وہ ماضی میں جا سکتا ہے, وہ اسٹڈی کر سکتا ہے, ہر چیز اوپن ہے, سوشل میڈیا ہے جی, آپ جائیں اور چیک کریں. تو مجھے بتائیں کہ ماضی میں کیا یہ سیاسی جماعت کو موقع نہیں ملا, اپرچونٹی نہیں ملی, کیا ایک مرتبہ نہیں آؤٹ آف دا وے جانا پڑا سب کو 2018 کے الیکشن میں؟ اس چیز کا سب کو پتہ ہے, اس چیز کو چھپانا حقائق کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہم سب دعوے دار ہیں, اور ایک لیڈر یہ بار بار آ کے کہتے تھے کہ میں تو صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو ہی اپنا لیڈر کہتا ہوں, میں انہی کو فالو کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا تھا, نوجوانوں تمہیں کوئی بھی راغب کر سکتا ہے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا, آپ نے صرف پڑھنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے. مجھے بتائیں کتنے انسٹیٹیوشن بنائے گئے؟ یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوشن, لیکن فیوچر نوجوانوں کو. سر سیاسی شعور ایک چیز ہے, دیکھیں پولیٹیکل اگر آپ کسی کو اویئرنیس دے رہے ہیں, ہاں پولیٹیکل اویئرنیس, ہاں آپ اس کو پولیٹیکل اویئرنیس دیں نا. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یار اگر آپ سے کوئی لاجک پہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر سجاد, تو آپ اس کے بجائے لاجک کے تو اس کو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ بدتمیزی طوفان بدتمیزی. موقع ملا تھا کہ آپ کو ایک موقع ایک ملا جملہ تھا. بولوں گا یہاں پہ. مجھے بتائیں ماضی میں سے لے کر آج تک ایکسٹریم ڈیسیجن جس سیاسی جماعت نے لیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ صحیح, کیا کچھ کہنا چاہتے نہیں, میں بالکل ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ویسے یہ بڑا بہترین موقع تھا اسی سیاسی لیڈر کو, جو گورنمنٹ کالج وہاں پر ہے, بہت بڑا ایچ ایس این کالج ہے, میں نے پشاور میں بنانا ہے, آپ وہاں پہ جا کے آپ بنا دیں. آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے سڑکیں میں نے بنانے نہیں ہیں, ہائی ویز میں نے بنانے نہیں ہیں, موٹر ویز. نوجوانوں سے میرا سوال ہے, نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ نتھنگ. نوجوانوں کے لیے کیا پرفارمنس کی, تو بات کریں. رپورٹنگ کی ہے, میں نے پوچھا ان سے, ایک نوجوان سے پوچھا کس کو ووٹ, کہتے ہیں عمران خان کو دو. میں کیوں, کیا کیا اس نے؟ اس کے بعد کوئی جواب نہیں. چلیں گھمن صاحب, اب مرحلہ یہ حکومت سازی کا شروع ہو گیا ہے, اور مجھے اور ایک منقسم قسم کا مینڈیٹ ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی. لیکن سیاست نام ہے کہ آپ نے جو ناممکنات ہیں اس کو ممکنات میں تبدیل کرنا ہے. بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں جی نام پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں گے, نہ ہم نون لیگ کے ساتھ کریں گے. سو پھر کوئی ایسا فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ وہ حکومت بنا لیں مرکز میں یا نہیں؟ اچھا, پہلے میں ایک چھوٹا سا کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جمہوریت کیا ہے, لوگوں کی رائے کا احترام کرنا اور ان کو یہ آزادی ہونا کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں. اب وہ یہ ان کی مرضی ہے, اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے مینڈیٹ کی توہین ہے, ان کی رائے کا ہم احترام نہیں کرتے. نہیں, ووٹ میری یہ ذاتی رائے ہے. میں اگلی گالیاں نہ دیں, انہوں نے گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. مطلب ایگریشن کی بات ہو رہی ہے, اتفاق سے آج ہی میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے, تو میں اس کا عنوان یہ ہے کہ اختلاف ہے دشمنی نہیں. بالکل درست فرمایا. مطلب بطور انسان کے تو ہمارے لیے سارے لوگ قابل احترام. بیرسٹر غور صاحب کے ساتھ جو آزاد امیدوار اچھا, وہ یہ ہے کہ وہ کیسے حکومت بنائیں گے نون لیگ اور دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکلی وہ انہوں نے ایک یہ سمارٹ گیم کی ہے میرے حساب سے. کس طرح بھئی ان کے ساتھ کون حکومت بنائے گا, مرکز میں کون سی پارٹی ان کے ساتھ حکومت بنائے گی؟ یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی, جے یو آئی یا دوسرے جو چھوٹے اتحادیے ہیں. جاوید صدیق صاحب نے کہا نا ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا نام ہے نا سیاست. نہیں, ایک جو مثال کے طور پہ بیرسٹر غور کہتے ہیں جی کہ بلاول بھٹو زرداری کو ہم اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں, آئیں نون لیگ سے نہ بارگین کریں. ایک دروازہ ویسے نواز شریف صاحب نے بات کی تھی پہلی اسپیچ میں کہ میں سب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. دیکھیں, میں یہاں اتفاق سے جو الیکشن کا اگلا روز تھا نا, تو میں نے یہاں ایک بات کی تھی. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑا کام کیا ہے, یا بلاول نے ان لوگوں کو پچکارا ہے, پیار سے اپنی طرف راغب کیا ہے, لیکن نون لیگ نے ان کی قیادت کی طرف سے ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں. ان کو ایک مخالف پارٹی کے طور پہ نوجوانوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے, یا ان کو تانا مینا دینا. یعنی یہ میری رائے ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں. آئی کانٹراڈکٹ, وہ تو ہوگی نا کی سپیچ میں انہوں میں یہ کہہ رہا ہوں, احترام کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی یہ مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے اور جو دوسرے الائز ہیں جیسے جے یو آئی ہے, ایم کیو ایم ہے,
یہ الٹیمیٹلی حکومت جو پروبیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت بنا لیں گے. اور وہ جو آزاد امیدوار جو کسی پارٹی میں شامل ہوں گے مخصوص نشستوں کے لیے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جی جی بالکل پاسبلٹی تو یہ لگ رہی ہے. ویسے مجھے لگتا یہی ہے کہ گور صاحب نے یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیوں بات کی ہے، کیونکہ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے. آپ نے اے بی سی کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں ہے، خود آپ کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہترین کام ہے جو دو پارٹیز کر رہی ہیں، پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی. جس طریقے سے میں پھر بار بار اس کو میں کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب کی جو ایک سپیچ تھی وہ بڑی میچور لیڈر کی سپیچ تھی، اور صرف سپیچ نہیں تھی. جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو کہ آپ جائیں ملیں، اور ہم نے دیکھا ہے گھنٹے کے بعد وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ میچورٹی ہے. ایک سوال سب کو ساتھ لے کے. اصل میں شہزاد میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم سب جو ہے نا یہاں وی آر ناٹ پارٹی ود اینی باڈی. ہم ایک جو بساط ہمارے سامنے مہرے ہیں یا جو موومنٹ ہے ہم اس کا تجزیہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ممکنات کی بات ہے، بعض کا جو بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے یا کوئی فرد ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو کے لوگوں کے سامنے جاتا ہے نا. اپنے ایک پوائنٹ بتائیں، آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ نظریہ وہ جس نظریے کو لے کے چلے ہیں وہ اس نظریے کے بھی تو پابند ہے نا. اچھا چلیں نظریے پہ بھی آتے ہیں. یہ پابند وہ 2018 میں تھے. میرا خیال یہ ہے کہ سر وہ 2018 میں پابند تھے. خیال یہ ہے لندن میں الطاف حسین کے خلاف گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ گئے تھے نا سر. ہم تو یہ لاجک پہ بات کر رہے ہیں. ان کو جماعت میں شامل کیا کیونکہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، ہمیں کرنا پڑا. نظریے پہ آتے ہیں لیکن سوال سوال کیا. ڈاکٹر صاحب اچھی شروعات ہو گئی ہے. گمن صاحب بات اچھی شروعات ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے دو پارٹیز لے کے چل رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کے لیے بیسٹ ہے. نہیں لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو سٹانس بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن سے پہلے تھا نون لیگ کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے، حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. سو اب وہ جب چینج کریں گے سو کیا محسوس ہوگا سیاسی میں؟ آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے شہزاد صاحب. یہ ڈیموکریسی ڈیموکریٹک رویے انہی کو تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کا سٹانس کچھ اور ہے، اس کے بعد آپ کا کچھ اور ہو جائے. یہ ڈیموکریٹک آپ کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کے پاس کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے اپنے طور پہ حکومت بنانے کی، تو وہ کیا ہے جو اس کے پاس سامنے ریئلٹی وہ یہ ہے کہ انہوں نے دس وے اور دیٹ وے ایک الائنس بنانا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ پی ڈی ایم میں پہلے رہ چکے ہیں. اس وقت وہ جذباتی طور پہ لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے باتیں کر رہے تھے، ریٹرک کر رہے تھے، مگر اب جب گراؤنڈ ریئلٹی ان کے سامنے آئی ہے تو ان کے پاس چوائسز لمیٹڈ ہیں. لوگ چور اور ڈاکوں کے ساتھ بھی بیٹھے تھے وہاں پہ بیٹھ کے اسمبلیوں میں. حکومت بنانے کے لیے ان کو پی ایم ایل این کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اب تو اس بات پہ چل رہے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، مجھے کون سی وزارت دیں گے، کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس پہ اب ڈیٹیل پہ آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے، جو گور صاحب کی آپ نے بات کی ہے، اس کا مطلب دے ہیو ناٹ لرنڈ اینی لیسن کہ ریال پالیٹک جو ہے، جو حقائق پر مبنی سیاست ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا آپ کو تلخ کڑوی گولیاں جو ہے نگلنی پڑتی ہیں. یو ہیو ٹو ڈو اٹ کہ آپ نے آگے بڑھ کے نا اپنے مخالف کو کبھی کبھار ان کو گلے سے لگانا پڑتا ہے. ٹھیک. ان دی لارجر انٹرسٹ آف سوسائٹی اینڈ دا کنٹری. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، تو اس کا میرا مطلب ہے کہ کیا ابھی ایک بیان آیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا جی ہم سب کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ریئل پالیٹک. اگر آپ وہ تیار ہیں انتخابات سے پہلے کا چلیں، اگر وہ اس بات پر اگر قائم رہیں تو ان کا بھلا ہے، ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سجاد صاحب، اب آپ کے خیال میں جب حکومت سازی کا مرحلہ قریب آئے گا تو اصولی طور پہ تو نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، اگر آزاد کو اس وقت ہم نہ گنیں، اور پیپلز پارٹی، تو بارگیننگ کیا آپ کے خیال میں ہوگی؟ کیونکہ صوبے بھی ہیں، سینٹ بھی ہے، اسپیکرشپ بھی ہے، وزیر اعظم کا عہدہ بھی ہے اور صدر بھی ہے. فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ، کیونکہ اس وقت جو ہماری سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اوور آل جو یہ نیو فارمیشنز ہو رہی ہیں ورلڈ وائڈ، ہم نے اس کو بہت چھوٹے پیمانے پہ نہیں دیکھنا. اس میں ہمیں ایک مستحکم لانگ ٹرم اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی جس میں ہو، ایسی گورنمنٹ چاہیے اور جن کا آپس میں کنسنسس بھی موجود ہے. دیکھیں پولیٹیکل فورسز جب بھی بات کرتی ہیں آپس میں کرتی ہیں، دیکھیں ہم گل اور گلدستے میں بڑا فرق ہوتا ہے. گلدستہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں ہر گل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اس میں کوئی گلاب ہوتا ہے، کوئی موتیا کا ہوتا ہے، کوئی سفید گلاب ہوتا ہے. تو گلدستے کا مطلب ڈیموکریسی ایک گلدستے کی طرح ہے. اس میں سب کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے، لیکن جب
بات آتی ہے ملک کی، جب ملک کی جمہوری تسلسل کی، مجھے آپ بتائیں آج سب سے زیادہ جو شہزاد ضروری ہے وہ اس ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی، کیونکہ ہم اکنامک کرنچ اور ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں، وہ ہمیں ماننا پڑے گا. ابھی ہمیں نیکسٹ منتھ میں جو ہے وہ انسٹالمنٹ دینی ہے، پھر اس کے بعد ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ پھر ہم 22ویں 23ویں پروگرام کی بات کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے آئی ایم ایف کی وفود جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے بھی جا کے لوگوں سے جا کر انہوں نے ملاقات کی. کیا یہ ہمارا، کیا ایس آئی ایف سی جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انیشیٹو ہے، کیا اس کو ہم نے تقویت نہیں بخشنی ہے؟ اس کے لیے بھی پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا ہے. ہاں اب ہے فطری اتحاد اور غیر فطری اتحاد، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے. پہلے بھی 16 ماہ کی جو حکومت تھی وہ غیر فطری اتحاد تھا، رائٹ ونگ لیفٹ ونگ سب آ کر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس سلوگن کے ساتھ آگے بڑھے کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا ہے، ہم نے سیاست کو نہیں بچانا. پولیٹیکلی انہوں نے بہت کمپرومائز کیا، صورتحال تبدیل تو نہیں اب بھی وہی. لیکن اب ایک چیز یہاں پہ بڑی عام ہے، کچھ لوگ کچھ دو کس حد تک ہو، کیا اس کا بینیفیشری ایک عام آدمی ہوگا؟ سوال یہ ہمیں کرنا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو، ٹھیک ہے یہ پولیٹکس میں لین دین چلتا ہے، لیکن آپ کے ہر اٹیمپٹ کا کیا بینیفیشری میں ہوں گا، ایک عام آدمی ہوگا، ایک لے مین ہوگا؟ یہ ہے ہمارا سوال. اور ایک نقطہ جو جاوید صدیق صاحب میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا، آپ ہمارے لیے بڑے، آپ میرے بڑے محترم بھی ہیں، میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے، ہم سب نے مل کر، کسی سیاسی جماعت، ہم نے حقائق پورے ملک کے نوجوانوں کے سامنے رکھنے ہیں. صرف نوجوان ہی نہیں ہے سر، ہمارا جو 40 to 45 ایئر ہے، بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان میں، ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور اپنا حق، ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ اپنے لیے آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو پر لگا دیں اور آپ آزادی کے بعد اتنا اڑنا، آپ اپنا رائٹ مانگیں، لیکن تشدد سے، لشکر کشی سے، توڑ پھوڑ سے اور اداروں کے سربراہوں کو بول کے نہ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جتنے اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، اس الیکشن کے بعد انہوں نے یہ رائے ان میں اتفاق رائے ہے کہ اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے، اور اگر یہ ملک کو سٹیبل گورنمنٹ نہ دے سکے اور کانفیڈنس، انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال نہ کر سکے، ٹریڈرز کا، تو اکانومی مزید سفر کرے گی. دا پرائمری ٹاسک آف دا نیو گورنمنٹ از ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی. ٹائم از ویری شارٹ. گھمن صاحب کوئکلی پہلے آپ سے کہ اگر کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے، نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا، تو یہ کوئی وہ بیڈ آف روزز نہیں ہوگا، یہاں پہ بڑی مشکلات ہیں اور اس کا پولیٹیکل برنٹ انہیں اٹھانا پڑے گا. تو یہ مشکل فیصلہ بھی ہے، ساتھ ساتھ وزارت بھی ہے. تو کس طرف آپ دیکھتے ہیں جانا چاہیے؟ وہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ دونوں چونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بڑی میچور ہیں، انہوں نے سرد گرم دیکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کا ایک، اگر آپ اسے بہت اس کا سیاسی انہیں قیمت تو دینی پڑی، لیکن وہ کوئی ہم بہت برا تجربہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اگر یہ پاکستان کے مفاد میں تو بہتر یہی ہے کہ یہ مل کے اور افہام و تفہیم کے ساتھ، اور اس سے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو یہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا بھی سیکھ چکے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اب جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ اس انسرٹینٹی سے نکلنا ہے ہم نے، وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے مل کے حکومت بنانی ہے. آپ کبھی بھی ان عناصر کو جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اتنے یا ملک کے لیے خطرناک تھے یا آپ کی پوری قیادت کو جیل میں ڈالا، تو ان کو نہیں لائیں گے. سو پھر یہ کنفیوژن اتنے عرصے نہیں جاری رہنی چاہیے. آپ ایک پرنسپل اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، باقی کہیں جی ہم طے کر لیں گے کون وزیر اعظم ہوگا، کون صدر ہوگا. بالکل ایسا ہے، اور آپ کی سجیشن بالکل بہترین ہے، اور ایسا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے. ایسے ہم ماضی میں ویسے میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا. عمران خان صاحب نے چور اور ڈاکو اور کس کو کہا تھا، چودھری پرویز الہی کو، اسی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور آپ ان کا رائٹ ہینڈ لیفٹیننٹ ہے. میرے خیال میں کہ یہ سارے ایک پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ ان دا نیشنل انٹرسٹ سب کو ایک سیٹ پہ آنا پڑے گا. اور ویسے بڑی بہترین شروعات ہو گئی ہے. میں تو پور امید ہوں ویسے جس طریقے سے یہ بڑی پارٹیز پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی آگے سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہیں، ملک کے لیے بہتر ہوگا. مارچ میں ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو بہتر. ویسے شہزاد میں فیو سیکنڈز مجھے چاہیے ہوں گے، بہت فیو سیکنڈز مجھے چاہیے ہوں گے، کیونکہ میں کوشش کروں گا کنکلوڈ کروں گا. گور صاحب کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ اپنے ووٹر کو انٹیکٹ، ہاں اس سے ایک بات سے کہ ووٹر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بیرسٹر گور نے جو ہے وہ ایک دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ دے دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے نو ویری ویل کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی کولیشن بنانے کے لیے تیار نہیں. بالکل. جاوید صدیق صاحب فائنلی جی اس کو وہ مطلب تھوڑا سا فینسی ورڈز کے ساتھ کہہ رہی تھی ایک قومی اتفاق رائے کی حکومت ہوگی، کولیشن نہ کہیں. ہمیں چاہیے، اس وقت ہماری ضرورت ہے، جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، اکانومی خاص طور پر بالکل اٹ از آن دی ورج آف کولیپس. ایک قرضے ہم نے دینے، $27 بلین ہم نے
अगले साल एक वापस साल करना में है, देना वापस है। करना है, बिल्कुल। और बहुत से मसाइल हैं, सिक्योरिटी चैलेंज है, टेररिस्ट के हमले हमारे मुल्क में जारी हैं, कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। अपोजिशन को भी वही किरदार अदा करना चाहिए जो आईन Opposition- पाकिस्तान में दर्ज है। अल्लाह करे। अपोजिशन को इस वक्त नेगेटिव पॉलिटिक्स को शन करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और कौम को एतमाद ठीक। देना चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीक साहब, डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, अकमल घुमन साहब, कसवर कलासरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हुकूमत साजी का मरहला चल रहा है, सियासी जमातें, सियासी रहनुमा सर जोड़ के बैठे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा चंद रोज़ में इस बात का बाज़ाब्ता फैसला हो जाएगा कि कौन सी जमातें अपोजिशन में बैठेंगी और कौन सी जमातें सरकारी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठकर हुकूमत साजी के अमल में शामिल होंगी और हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगी। बहरहाल इसका इंतजार रहेगा। अच्छी बात यह है खुश उसलूबी से इलेक्शन का मरहला गुजर गया है, नताइज जो भी हो हम सबको कबूल करने हैं और इसी दुआ के साथ कि इस मुल्क के लिए हमने काम करना है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।